إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل معزز محترم سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تمام بنین و انسان کو پیدا کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اپنے بندوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو وقتاً فوقتاً اس دار فانی کے اندر اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی ساقی حوض کوثر، سید البشر، افضل الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
درود و سلام نازل ہوں اللہم وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن کے بدولت ہمیں یہ دین ملا، ہمیں یہ نعمت ملی، ہمیں یہ شریعت اور یہ طریقہ ملا کہ جس سے دنیا اور آخرت میں ہم فلاح، کامیابی اور کامرانی پا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا کے اندر ظلم و جہالت، جبر و تشدد، شرک اور کفر کی ہوائیں پھیلی ہوئی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دور کیا اور ایمان اور اسلام کی روشنی پوری دنیا کے اندر ایسے پھیل گئی، بجلی کی طرح پوری دنیا میں جو ہے اس نور کو آپ کی ذات کے بدولت اللہ رب العالمین نے پھیلا دیا۔ بے شمار احکامات، بہت سارے ایسے احکامات اور پابندیاں جو شریعت اسلامیہ کے اندر پائی جاتی ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی پابندیاں شریعت نے ہمارے اوپر لاگو کیا ہے، وہ سب کے سب اسی لیے ہیں کہ ہم آخرت میں جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، ہم وہاں کامیاب ہو جائیں۔ بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، ان میں ایک بنیادی اور اہم حکم یا اہم اصول جو ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، جس کو تمام اعمال کی اگر آپ کنجی کہہ لیں تو یہ کم نہیں ہے، وہ ہے کسب حلال۔ آج کے جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے، حلال رزق، حلال کمائی کی کیا اہمیت ہے اور اس کی مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے۔ کیونکہ آج معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سستی اور غفلت جس تعلق سے پایا جاتا ہے وہ اکل حلال ہے۔ حلال کمائی، کسب حلال، حلال طریقے سے کمانا اور کھانا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور مشکل ہے اس کی وجہ سے اس کی فضیلت بھی اتنی زیادہ بتلائی گئی ہے۔ جہاں اس کی فضیلت بے شمار ہے اور بہت زیادہ اعلیٰ ہے، وہیں پر اس کی جو بھیانک وعید ہے کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئی ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ اعلیٰ اور اونچے درجے کا ہے۔ بڑے شدید نقصانات جو ہے اس کے بیان کیے گئے ہیں، حرام کمائی کے، اکل حرام کے۔ میرے بھائیوں، تو حلال کمائی، کسب حلال، آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، احادیث کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، جا بجا آپ کو اس کا حکم ملے گا۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے کسب حلال کا ذکر کیا ہے، پاکیزہ رزق کھانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور اسی میں سے خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جہاں کھانا حرام طریقے سے کھانا حرام ہے، ایسے ہی حرام طریقے سے خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں خرچ کیا ہوا وہی مال اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ کھانا بھی حلال تبھی ہوگا جب وہ حلال ہو، اور خرچ بھی حلال تبھی ہوگا، جائز تبھی ہوگا جب وہ حلال ہو۔ تو دونوں ہی طریقے سے جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اکل حلال کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اسی مال میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حلال کمائی کی بڑی اہمیت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حرام طریقے سے کھانے والا، حرام کمائی سے کھانے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے. ایما عبد، ہر کوئی بھی بندہ، جو کوئی بھی بندہ، نبت لحمہ، اس کا جسم کا کوئی گوشت کا کوئی ٹکڑا اگر حرام کمائی سے پل کر کے بڑھا ہے، حرام کھا کر کے اگر اس کے جسم کے اندر کوئی گوشت کا ٹکڑا بنا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالنار اولا بہ، اس کے لیے جہنم سب سے زیادہ موزوں ہے. اگر کوئی حرام کھا کر کے، کسی کا حرام کھا کر کے اس کے جسم میں اگر کوئی گوشت کا لوتھڑا بنا ہے، اس کے جسم میں خون بنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فالنار اولا بہ، جنت اس کے لیے موزوں نہیں ہے، جنت اس کے لیے لائق نہیں ہے، اس کے لیے لائق یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے. فالنار اولا بہ، وہ جہنم میں جانے کا زیادہ مستحق ہے. اتنی سخت وعید ہے اکل حرام کی، حرام کمانا اور حرام کھانا. بے شمار ایسے نقصانات ہیں. آپ احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جنت میں جو ہے حرام کھانے والا داخل نہیں ہوگا. اس کی دو ہی صورتیں ہوں گی. دو صورت میں جو ہے ایسا شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے پاک کر دے. اللہ رب العالمین اس کے ان تمام چیزوں سے، وہ جو جسم کے اندر جس سے پلا ہے، بڑا ہے، اللہ رب العالمین اسے اس سے پاک کر دے، اس کے بعد اسے جنت میں داخل کرے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر ڈال دے. جہنم میں ڈالنے کے بعد پھر جہنم کی آگ کی تپش جو ہے اسے جھلسائے گی، اسے جلائے گی، اور اس حصے کو آگ جلا کر کے جب تک خاکستر نہ کر دے، جب تک آگ جو ہے اس حصے کو جلا کر کے اسے ختم نہ کر دے، اس وقت تک اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا. تو یہ دو طریقے ہیں ایسے شخص کی جنت میں داخل ہونے کا. اور یہ کتنا کم امکان ہے. تو یہ کتنا بھیانک قسم کا جو ہے یہ روگ ہے جن کے اندر یہ روگ لگ جائے. لیکن افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگوں کے درمیان یہ تمیز بالکل نہیں ہے کہ کہاں سے حلال، کیا یہ حلال ہے، حرام ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. مال کہاں سے آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ یقیناً آئے گا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ لا يبال المرء، آدمی کوئی اس کی پرواہ نہیں کرے گا، آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے. بما اخذ المال، مال اس نے کہاں سے کمایا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ان لیاتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضرور ایسا زمانہ آئے گا. یہ کوئی شک کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یقینی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ لیاتین، یہ صیغہ جب عربی کے اندر آتا ہے اس کے معنی ہوتے ضرور کے، ضرور بالضرور، یعنی کہ ایسا زمانہ یقیناً آئے گا. لیاتین علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا لا یبال المرء، آدمی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، بما اخذ المال، کہاں سے اس نے مال کمایا ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کہاں سے مال وہ کما رہا ہے. امن حلال ام من حرام، کیا یہ حلال ہے یا پھر حرام ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور یقیناً آپ دیکھیں تو وہ زمانہ یہی زمانہ ہے، وہ وقت جو ہے، وہ زمانہ جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ یہی زمانہ ہے، وہ یہی وقت ہے کہ آج لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے کمایا جا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مال کیا کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے کمایا جا رہا ہے. بڑی افسوس کا مقام ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مال جو حرام طریقے سے کھاتا ہے، کسب حرام کی اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے کہ اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے. وہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے.
اگر حرام کھا کر کے اگر کوئی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ایک تو عبادت بھی ناقابل قبول ہے، اوپر سے دعا بھی ناقابل قبول ہے. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی. تلیت هذه الآیہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کریمہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی گئی. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ حلال طریقے سے نہ کھاتا ہو. اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی عبادت بھی ناقابل قبول ہے. بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی گئی، فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے. مستجاب الدعوہ یعنی میں جیسے ہی جو دعا قبول کروں اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، یہ میری دعا سے ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں دعا کر دوں اور تم یہ بن جاؤ گے، مستجاب الدعوات میں تم شامل ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں ایک عمل انجام دینا ہوگا. اور وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا سعد اطب مطعمک. کہا تم اپنا کھانا پاک کر لو، اپنے اس لقمے کو جو تم اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک، اپنے کھانے کو تم پاک کر لو، اپنے لقمے کو تم پاک کر لو. تکن مستجاب الدعوہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مستجاب الدعوات میں شامل ہو جاؤ گے، تمہارا شمار مستجاب الدعوات میں ہو جائے گا. جو دعا تم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول کرے گا. اتنی اہمیت ہے. آج دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے. ہم شکایتیں کرتے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعائیں اتنی دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں آخر قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اصل جو بنیاد ہے وہاں پر نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا کھانا کیسا ہے، ہماری کمائی کیسی ہے، ہمارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ہماری کمائی کہاں سے ہو رہی ہے، حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے. اصل جو بنیاد ہے وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں، بس دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہو رہی ہے. میرے بھائیو، دعاؤں کی قبولیت تبھی ہوتی ہے جب کھانا حلال ہو، جب حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، جب حلال طریقے سے لقمہ پیٹ کے اندر ڈالا گیا ہو، تبھی جا کر کے آپ کی دعائیں اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوتی ہیں. اور دعا تو دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه. ایسا شخص جو اپنے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ صرف اپنے پیٹ میں حرام کمائی سے ڈالتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے. کتنا نقصان ہے اس کے اندر، کتنا گھاٹے کا سودا ہے یہ کہ ایک لقمہ کھا لے اللہ تبارک و تعالی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر رمضان کے مہینے، رمضان سے پہلے کسی نے حرام کا ایک لقمہ کھا لیا، 40 دن تک اللہ رب العالمین اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. پورا رمضان گزر جائے گا، رمضان گزرنے کے بعد پھر 10 دن اور مزید گزر جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی عبادت نہیں قبول کرے گا. پورا رمضان کہاں چلا گیا؟ تو اکل حرام سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے
کہ اللہ رب العالمین اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرما رہے. اسی حدیث کے اندر مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایما عبد نبت لحمہ، کوئی بھی بندہ جس کے جسم کے اندر گوشت کا کوئی ٹکڑا ایسے پلا ہو کہ حرام کمائی سے پلا ہو، حرام کمائی کھا کر کے اس کے جسم کے اندر گوشت کا کوئی ٹکڑا بنا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالنار اولا بہ، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے. میرے بھائیو، یہ نقصانات ہیں حرام کمائی کے. آج کتنا آسان ہو گیا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی تمیز باقی نہیں رہ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھیں. قیامت کے دن ایک تو دنیا میں بھی نقصان ہے کہ حرام کمائی کے اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے نقصانات ہیں. صرف حرام کمائی ایسا گناہ ہے جو صرف ذاتی طور پر نہیں رہتا بلکہ آنے والی نسلوں تک جو ہے اس کا اثر پہنچتا ہے، آنے والی نسلوں تک جو ہے اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. دنیا کے اندر بھی اس کے نقصانات ہیں، لیکن آخرت میں بھی بڑے نقصان اور بڑے گھاٹے کا سودا وہ اٹھائے گا، بڑے گھاٹے کا سودا کرے گا وہ شخص جو حرام کمائی سے کھاتا ہو، جو حرام کماتا ہو، حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے کہ 5 چیزیں ایسی لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ابن آدم کا قدم اللہ رب العالمین کے بارگاہ سے نہیں ہٹے گا، ہلا نہیں سکتا ہے. ابن آدم اپنا قدم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اپنا قدم ہلا نہیں پائے گا، ہٹے گا نہیں اس کا قدم، اس وقت تک ہل نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوال کا جواب نہ دے دے. 5 سوال کا جواب اللہ رب العالمین کے یہاں اسے دینا ہوگا. اللہ رب العالمین 5 سوال اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا جس میں کئی چیزیں شامل ہیں. اس کا عمر ہے، ان عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں اس نے اپنی عمر کو لگایا ہے. اللہ رب العالمین نے 60 سال 70 سال کی زندگی دی تھی. اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا کہ یہ جو زندگی میں نے تجھے دی تھی اسے کہاں خرچ کیا ہے، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اس کے علاوہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَن مَالِهِ، اس میں سے ایک جو سوال ہوگا وہ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ، وَعَن مَالِهِ، اللہ رب العالمین مال کے بارے میں پوچھے گا. مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ، کہاں سے اسے کمایا. وَمِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، ایک تو کمایا کہاں سے اللہ رب العالمین یہ پوچھے گا، اور پھر اللہ رب العالمین یہ بھی پوچھے گا کہ کہاں خرچ کیا تھا. کمایا کہاں سے، بے اربار سے، سودی لین دین اور حرام طریقے سے کمائی کر کے، سودی کاروبار کر کے کہاں سے کمایا تھا. آپ اندازہ لگائیں، تصور کرنے کا مقام ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں بارگاہ میں کوئی کھڑا ہے، تنہا اللہ رب العالمین کی عدالت میں کھڑا ہے. اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے کہ بتا تو مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. بتا پائیں گے؟ اس دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہو کے بتانا ہوگا اللہ رب العالمین کو. اللہ رب العالمین کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا، ورنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ابن آدم کا قدم ہٹے گا نہیں، ہٹ نہیں سکے گا، وہ اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک یہ 5 سوال کا جواب نہ دے دے. من أين اكتسب، کہاں سے کمایا. وفیما انفق، ایک تو کمایا کہاں سے یہ تو ٹھیک ہے، اور صرف کمانے کے بعد اگر حلال طریقے سے کوئی کما لیا تو یہ چھٹی نہیں مل گئی اسے کہ اب جہاں چاہے وہ خرچ کرے، اس کی بھی چھٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی جواب دینا ہوگا. وفیما انفق، اللہ رب العالمین پوچھے گا کہاں خرچ کیا. اگر کمایا حلال طریقے سے تو حرام کاموں میں تو خرچ نہیں کیا ہے، شراب پینے میں تو خرچ نہیں کیا، شراب کی بھٹیوں میں جا کر کے بھر بھر کر کے شراب پیتا رہا. اگر کمائی حلال کا ہے لیکن اگر اس کا خرچ کرنے کی جگہ اگر حرام کا ہے تو بھی وہ قابل مواخذہ ہوگا. اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس سوال کا جواب اسے دینا ہوگا، ہر حال میں اسے دینا ہوگا. یہ سوال کا جواب جب تک بندہ دے نہ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا قدم ہلا، اپنا قدم ابن آدم ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ یہ سوال کا جواب وہاں نہ دے لے. ایسا شخص جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا ایسا شخص.
दूसरों का माल हड़पने वाला, दूसरों का माल नाहक तरीके से खाने वाला, अगरचे वो बड़ा नमाजी हो, बड़ा मुत्तकी हो, बड़ा परहेजगार हो, हाजी भी हो, नमाजी भी हो, लेकिन अगर माल किसी का हड़प करके खाया है, अल्लाह की कसम उसे नजात नहीं मिलेगी, उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा शख्स बड़ा नमाजी भी हो सकता है, बड़ा हाजी भी हो सकता है, ज़कात अदा करने वाला भी हो सकता है, रोजेदार भी हो सकता है, लेकिन वो माल दूसरों को नाहक तरीके से, दूसरों का माल नाहक तरीके से खाने की वजह से वो जहन्नम में जाएगा। हदीस देखें सही मुस्लिम किताबुल बिर के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने यह हदीस बयान फरमाई है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को फरमाया, कहा कि अतदरून मल मुफलिस, कहा ऐ लोगों तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? सबसे बड़ा कंगाल कौन है? दुनिया में किसको तुम मुफलिस समझते हो? तो सहाबाए किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल हम तो दुनियावी तौर पर जिसको हम मुफलिस समझते हैं। कहा कालू, सहाबाए किराम ने कहा फीना मल्ला दिरहम वला मता, कहा अल्लाह के रसूल हम मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास कोई दिरहम ना हो, दीनार ना हो, जो जिसके पास पैसे ना हो, दौलत ना हो, वला मता कोई साजो सामान ना हो, इतना साजो सामान ना हो कि जो कदरे किफायत के हो, हम उसको मुफलिस समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, यह मुफलिस नहीं है, हकीकत में मुफलिस वो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना उम्मती, मेरी उम्मत में से कुछ लोग याती यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन आएंगे, क़यामत के दिन आएंगे। मैं याती यौमल क़ियामती, मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन आएंगे, और हालत क्या होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बिसलातिन व बिसौमिन व बिज़कातिन, किसके साथ आएगा? वो नमाज लेकर के आएगा, बड़ा पहाड़ों की तरह नमाज लेकर के आएगा, वो बिसौमिन रोजा लेकर के आएगा, वो बिज़कातिन ज़कात के साथ आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शख्स से आएगा, बड़ी नेकियां और अजर व सवाब लेकर के आएगा। जिधर देखेगा नेकियों का बड़ा पहाड़ है, इधर देखेगा नेकियों का पहाड़ लगा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिसलातिन व बिज़कातिन व बिसौमिन व बिज़कातिन, नमाज के साथ आएगा, रोजे के साथ आएगा, ज़कात के साथ आएगा, लेकिन मामला क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कद शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा वो ज़रब हाज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका मामला ऐसा होगा कि किसी को गालियां दी होगी, किसी को गाली दिया होगा, वो शतम हाज़ा वो क़ज़फ़ हाज़ा, किसी पर जो है झूठी तोहमत लगाया होगा। आज होता है ना बड़ी झूठी गवाही देना, किसी के तरफदारी के लिए झूठी गवाही देना कितना आम हो गया है। किसी पर तोहमतें लगा देना, यह तो हाथों का खेल समझा जाता है कि इस पर तोहमत लगा दिया जाए, बड़ी चालाकी से, बड़ी मक्कारी से आपने तोहमत लगा दिया, उसने किया नहीं है, आपने तोहमत लगा दिया, और सोचते हैं कि हमने बड़ा जो है होशियारी दिखा दी, बड़ा कमाल कर दिया है हमने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा, बड़ा नमाजी था ना, बड़ा रोजेदार था, बड़ा ज़कात अदा करने वाला, चाहे कितना बड़ा मुत्तकी था, क़यामत के दिन ऐसा शख्स से पकड़ा जाएगा। अगर किसी पर झूठी तोहमत लगाई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा शख्स से आएगा, किसी को गालियां दी होगी, व क़ज़फ़ हाज़ा, किसी पर तोहमतें लगाई होगी। तोहमत में ये सारी चीज़ें भी शामिल है, चाहे चुगलखोरियाँ हो, चाहे गीबत हो, किसी की चुगलखोरियाँ करना, किसी के गीबतें करना, ये भी इसके अंदर शामिल है। चुगलखोर, चुगली करने वाला भी तोहमतें ही लगाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वक़ज़फ़ हाज़ा, किसी पर तोहमतें लगाया होगा, व अकल माल हाज़ा, फिर क्या होगा? किसी का माल खाया होगा, वह सफ़क दम हाज़ा, किसी का नाहक खून बहाया होगा, वह ज़रब हाज़ा, किसी को मारा होगा, थप्पड़ मारा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स से आएगा, अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में खड़े होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेगा कि ये तो बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, लेकिन वो क्या करके आया है? ऐसी करतूत करके आया है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, इसकी जो नेकियां हैं, जितने भी मजलूम है, जिसको इसने दुनिया के अंदर सताया था, जिसका माल दुनिया के अंदर खाया था, जिसको मारा था, जिस पर जो है ये झूठी तोहमतें लगाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ फरिश्तों, इसकी नेकियां उठाओ और मजलूम के खाते में ले जाकर के रख दो। नेकियां उठाई जाएंगी और मजलूम के खाते में डालना शुरू कर दिए जाएंगे।
फरिश्ते उसकी नेकियां उठा करके मजलूम के खाते में डाल देंगे, मजलूम के खाते में डालना, उसकी नेकियां उठा करके डालना शुरू करेंगे, यहां तक कि इतनी नेकियां जब खत्म हो जाएंगी, वो जो पहाड़ों की तरह नेकियां थी सारी की सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब क्या होगा? अब भी जो है कुछ लोग बचे हुए होंगे, अब भी कहेंगे अल्लाह इसने मेरे साथ फला जुल्म किया था। अब भी एक शख्स आएगा कहे अल्लाह इसने मेरे साथ फला जुल्म किया था, मेरे साथ फला फला मेरा माल नाहक तौर पर खाया था, मुझे मारा था, मुझे गालियां दी थी। अभी जो है उसके सारी नेकियां, वो जो पहाड़ों की तरह नेकियां लेकर के आया था, सारे के सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब भी जो है उसके हक में कुछ मजलूम बाकी रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा अब तो नेकियां खत्म हो गई, अब तो नेकियां खत्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा, कहेगा फरिश्तों से अब जो मजलूम के गुनाह है इसे उठा करके इसके खाते में डाल दो। अब मजलूम के गुनाहों को उठा करके इसके खाते में डालना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा कि वो जो नेकियां पहाड़ों की तरह नजर आ रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो नेकियां गुनाहों में बदल करके ऐसे हो जाएंगी जैसे पहाड़ों की तरह गुनाहों से भर जाएगा। अभी कुछ देर पहले नेकियों के पहाड़ नजर आ रहे थे, अब जिधर देखेगा गुनाहों का पहाड़ नजर आएगा। इतना 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 खसारा करने वाली, इतना नुकसान उठाने वाली चीज है यह हराम कमाई, हराम तरीके से खाना, किसी का माल नाहक तरीके से हड़पना, किसी का माल नाहक नाजायज तौर पर जो है हड़प लेना, यह कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन के ताल्लुक से बयान फरमाया कि एक बालिश से अगर किसी ने किसी पर कब्जा किया है, अल्लाह तबारक व तआला उस ज़मीन को उसके गले पर तोक बना करके उसके गले पर जो है लटकाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सर पर उस ज़मीन को तोक बना करके उसके ऊपर ला देगा, और क़यामत तक जो है वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस ज़मीन के भार को उसके सर पर अल्लाह तबारक व तआला ला देगा और वो उसको उठाएगा। एक बालिश थे अगर किसी ने किसी का नाहक तौर पर जमीन पर कब्जा किया है, ये नाहक तौर पर चाहे माल हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जायदाद हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए जो बहनों का माले मीरास को जो हड़प करके खाते हैं। ये ना समझे कि वो बड़ा जो है अल्लाह के गाय हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनका मुआखज़ा नहीं होगा। बहनों के हुकूक नाजायज तौर पर हड़प कर खाने वाले भाइयों को भी सबक लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनका शुमार भी उन्हीं में से होगा जो लोग नाहक तौर पर दूसरों के माल हड़पते हैं, गसब करते हैं। लिहाजा इसे भाइयों को भी याद रखना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने बहनों का माले मीरास को अगर नाजायज तौर पर खाया है, अपने बहनों को अगर मीरास में उनका हक नहीं दिया है, तो ऐसे भाइयों को भी याद रखना चाहिए कि उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुआखज़ा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुआखज़ा होगा। मेरे भाइयों, तो असली जो है हकीकत में अगर आप देखें तो अक्ल हलाल ये क्या है? तमाम इबादतों की कबूलियत का ज़रिया है, दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। एक और हदीस है, देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि बंदे की दुआ, देखें कि माले हराम खाने से बंदे की दुआ चाहे कितनी भी हद तक दुआ कबूल होने की कितनी आखिरी हद तक क्यों ना हो, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक शख्स जो है बड़ा लंबा सफ़र करता है, युतीलु सफ़र, बड़ा लंबा सफ़र करता है, और उसकी हालत कैसी होती है? अशअस अखबर, यानी बाल बिखरा हुआ होता है। एक चीज़ ये उसूल याद रख लें कि जब कोई सफ़र करता है, कोई मुसाफिर होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल करता है। अब सफ़र चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से साबित है कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। लेकिन मुसाफिर जब कोई लंबा सफ़र करे, जिसकी मुसाफत बहुत ज़्यादा हो, थका हुआ हो, परेशान हाल हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ऐसा मुसाफिर युतीलु सफ़र, बड़ा लंबा सफ़र करता है, अशअस, उसके सर के बाल क्या है? बिखरे हुए हैं, पूरा गंदा है, बिल्कुल सर का बाल बिखरा हुआ है, अकबर,
چہرہ کیا ہے بالکل غبار آلود ہے, کپڑے جو ہے غبار آلود ہو چکے ہیں, گندا ہو چکے ہیں سفر کی وجہ سے, سفر کی حالت کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر لے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہیں, بلکہ وہ شخص کیا ہے اشعث اغبر, بلکہ بال پراگندہ بالوں والا اور کپڑوں میں جو ہے اغبر پراغندہ بالوں والا, ایسے ہی کپڑے کیا ہے بالکل جو ہے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوں. اور پھر وہ کیا دعا کرتا ہے فیقول یا رب یا رب, وہ دعا کرتا ہے اے میرے رب اے میرے رب, اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دے کر کے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے. میرے بھائیو آپ کو پتا ہے شیطان نے بھی ربوبیت کا حوالہ دے کر کے, اللہ کے رب ہونے کا حوالہ دے کر کے شیطان نے بھی دعا کیا تھا, تو اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا تھا. شیطان نے کیا کہا تھا کہ اے میرے رب تو مجھے میری ایک دعا کو قبول کر لے, وہ میری دعا یہ ہے کہ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا جب حوالہ دے کر کے اس نے دعا کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول فرمائی اور کہا کہ جاؤ میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیتا ہوں. لیکن یہ شخص, ایسا شخص, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بڑا لمبا سفر کرتا ہے, پراگندہ بالوں والا, گرد و غبار سے بھرے ہوئے اس کے کپڑے ہیں, یا رب کہتا ہے, یا رب اے میرے رب اے میرے رب, اللہ سے دعا کر رہا ہے, گڑگڑا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا کھانا کیا ہے حرام کا ہے, وہ مشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا ہے, وہ ملبسہ حرام, اس کا لباس حرام کا ہے, اور وہ دعا کر رہا ہے یا رب کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. کیسے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرے گا؟ جس کا کھانا حرام کا ہے, جس کا پینا حرام کا ہے, جس کا لباس حرام کا ہے, وہ غزی بالحرام, جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے سارے اسباب پائے جانے کی بعد بھی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ مال حرام کا ہونا, حرام طریقے سے اس کی پرورش, حرام کپڑا پہنا ہوا, حرام کھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے. آج ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. یہی قبولیت میں رکاوٹ کی یہی وجہ ہے. لہٰذا ہر شخص کو دیکھنا چاہیے, ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اس کا مال حرام طریقے سے تو نہیں آ رہا, کہیں اس کا جو اصل مرجع ہے جہاں سے وہ مال کماتا ہے کہیں وہی تو حرام طریقے سے نہیں آ رہا. مال کو دیکھنا چاہیے. میرے بھائیو, اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے تو اپنے رزق کی طرف نگاہ ڈالنی چاہیے, اپنے رزق کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا مال جو آ رہا ہے یہ حرام طریقے سے آ رہا ہے یا پھر حلال طریقے سے آ رہا ہے. میرے بھائیو, تو آج کے خطبہ جمعہ میں جو ہے حرام کمائی, کسب حرام کی جو ہے مذمت بیان کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ جو حلال کی جو فضیلت ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی سارے فضائل میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ موقع ملا تو حلال کمائی کی جو فضیلت ہے, جو اس کے جو فائدے ہیں, جو ثمرات ہیں, انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم تو ہمیں حلال طریقے سے کمانے اور حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تو ہمیں ایک ایک پیسہ, ایک ایک پائی کر کے جو بھی ہم کمائیں مولا کریم ہم حلال طریقے سے کما سکیں. مولا کریم تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تو ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. مولا کریم تو ہماری عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں, دین پر قائم رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین.